اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام نبیوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا۔ جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب اور ترجمان ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا جب وہ روک دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی خدمات اور آپ کی اولاد اور ان کے اثرات سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جن اولو العزم پیغمبروں کا بار بار ذکر آیا ہے، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ وہ چند گنے چنے انبیاء جن کا ذکر زیادہ آیا ہے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 16 مقامات پر براہ راست سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی مناسبت سے دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کا اسم گرامی یعقوب بھی ہے، اور آپ کا ایک لقب اسرائیل ہے۔ یعقوب کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس کا ایک مطلب ہے پیچھے آنے والا، دوسرا مطلب ہے ایڑی پکڑ کر آنے والا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے، بھائی پہلے پیدا ہوئے تھے، آپ بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے بعد میں آنے والے کے طور پر یعقوب کہلائے۔ آپ نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی ہوئی تھی، اس لیے بھی یعقوب کہلائے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب محض عبداللہ نہیں ہے، بلکہ اہل اللہ ہے، صاحب حق، اور اس کا مطلب سردار قبائل بھی ہے۔ اب قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسبات، سبت کی جمع ہے۔ وہ جو 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائے، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اسبات سے مراد ہوا ہے۔ اب جب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں تو وہ دراصل سارے کے سارے بنی یعقوب ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اور کثرت سے اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے، اس کا پڑھنا، اس میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی صالح اولاد پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارے دینی مسلمات میں داخل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے جس محبت، عنایت اور کرم سے فرمایا ہے، اس میں سر فہرست ہے آپ کا عقیدہ توحید پر غیر متزلزل ایمان، رحمت الہی پر بے پناہ بھروسہ، حزن و علم اور تکلیف کی شدت میں بھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا، یہ آپ کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ صالحیت بھی ایک وصف خاص ہے جس کے تحت قرآن کریم میں حضرت یعقوب کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو امام کے لفظ کے تحت بھی قرآن کریم ہی نے یاد فرمایا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں، جن کو سامی مذاہب کہتے ہیں یا ابراہیمی مذاہب کہتے ہیں، ان میں یہودیت ہے، ان میں عیسائیت ہے، اور ان میں اسلام ہے، ان سب کے لیے ایک محترم اور قابل عزت شخصیت، سر آنکھوں پہ بٹھانے والی شخصیت، اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی بے مثال شخصیت۔ ناظرین، مجھے یہاں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے
کہ جب ہم انبیاء علیہم السلام کے حالات زندگی پڑھیں، اور یہ پڑھنا بہت ضروری ہے برکت کے لیے بھی اور اپنے ایمان کی پختگی کے لیے بھی، خود قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قلب کو راسخ کرنے کے لیے عقیدے پر، ایمان پر اور اسے پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سرگزشت سنی جائے، سمجھی جائے، پڑھی جائے۔ عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ انبیاء کے حالات زندگی کے لیے تورات، زبور اور انجیل کی جو موجودہ شکل ہمارے سامنے ہے، اس کی روایات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بے شمار تحریف ہو چکی ہے، غیر مصدقہ بیانات داخل کر دیے گئے ہیں، اور شخصیت میں، انبیاء کی شخصیتوں میں بہت سی ایسی چیزوں کو نسبت دی گئی ہے جو شان نبوت کے خلاف ہے۔ تو ہمیں ان تمام اسرائیلی روایت کی چھان پھٹک کرنی چاہیے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اسے رد کر دینا چاہیے۔ بالکل انبیاء علیہم السلام کے جتنے بھی حالات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں یا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ملے ہیں، ہمارے لیے وہی مستند ہیں اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قصص الانبیاء نام کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں اسرائیلی روایات بھی ذکر کی گئی ہیں، لیکن بہت ہی محتاط طریقے سے، اور اس میں کافی حد تک وہ تحقیقی کام کیا گیا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان انبیاء میں سے بھی ہیں جو دنیا بھر کے شعر و ادب کا موضوع بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی جو محبت ہے وہ مثالی تھی، فراق برداشت کرنا پڑا، طویل جدائی سہی، اور حضرت یوسف کی جو کہانی ہے وہ مثنویوں میں، شاعری میں بیان ہوئی، طرح طرح کی تلمیحیں اس سے رائج ہوئیں دنیا بھر کی شاعری میں، اردو شاعری میں بھی، فارسی شاعری میں بھی، پنجابی شاعری میں بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی، دید یعقوب کبھی ہمیں نظر آتا ہے، کبھی چشم یعقوب نظر آتی ہے، کبھی گریہ یعقوب نظر آتا ہے شاعری میں، اور حضرت شیخ فرید الدین اطہار، مولانا جلال الدین رومی، حضرت سعدی، حافظ شیرازی اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر نے اپنی شاعری میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی واقعات بھی نظم کیے ہیں۔ اس پر ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کی بہت پسندیدہ اور جانی پہچانی صاحب علم شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور بہت محترم جناب محمد زبیر صاحب۔ میں آپ کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں۔ برکاتی صاحب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا خاندانی پس منظر اور آپ کا حسب نسب اور آپ کے پیشرو انبیاء علیہم السلام، خصوصاً جو آپ ہی کے خاندان کے ہیں، والدین محترم، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلہ، صدق اللہ العظیم۔ آج انتہائی کریم، انتہائی رقت قلبی رکھنے والے اور انتہائی طور پر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا مرکز اور ان عطاؤں کے اظہار کا مرکز حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ذکر خیر سے ہم اپنے آپ کو مشکبار کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سے پہلے اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس قدر ہائی سٹیٹس ہے آپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا ذکر شروع کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کو خراج تحسین عطا کرنے کا ایک خوبصورت انداز تھا۔ بے شک۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ کیا بات ہے بھائی! تو اس قدر عظیم کہکشاں کے اندر آپ جس شان سے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جو شان نبوت کا اظہار ہوا ہے وہ دنیا کے لیے بہت سی نہ صرف عطاؤں کا
اس زمانے میں مرکز تھا، بلکہ قیامت تک آپ کی حیات طیبہ سے دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 2 اسماء کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے، اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے 2 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، چاہے ان میں سے ایک کو لقب بعض دفعہ شمار کر لیا جاتا ہے، ایک کو نام رکھا جاتا ہے، لیکن 2 ذکر انہی میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کا نام اللہ نے یعقوب بھی بیان فرمایا اور اسرائیل بھی بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی 2 اسماء کا ذکر ملتا ہے، محمد اور احمد۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 2 اسماء کا ذکر ملتا ہے، عیسیٰ بھی اور مسیح بھی۔ تو بہت سے انبیاء جن کا ڈبل نام، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ بڑا امتیاز ہے، یہ بہت امتیاز ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ تقریباً 147 برس ہوئی ہے، اور آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ایسا اس قدر خوبصورت انداز میں اظہار محبت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراق سے تشبیہ دیتے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا یعقوب لفظ جو ہے وہ کم و بیش 16 مرتبہ ذکر ہوا، اور اسرائیل 3 مرتبہ ذکر ہوا، اور بنی اسرائیل کہہ کر اللہ نے کم و بیش 41 مرتبہ ذکر فرمایا۔ تو سب کو جمع کیا جائے تو کم و بیش 60 مرتبہ آپ کا ذکر خیر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جہاں تک خاندان اور آپ کے آبا کی بات ہے، تو آپ کے والد گرامی قدر حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، وہ ہے تقریباً 100 سال کی عمر میں جو اپنے والد کے لیے خوشخبری کا باعث بنے، اور اس میں خوبصورت انداز اللہ نے ہمیں عطا کیا اور محبت بھرا انداز، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی ان کی آمد کی بشارت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور جن انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری پر یا اس سے پہلے ان کی آمد کے لیے لفظ بشارت فرمایا گیا، تو پھر انبیاء کی ولادت ہمارے لیے بشارت تو ہوئی، بشارت ہی ہے، تو یہ مومنین کے لیے مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، سبحان، ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا حضرت اسحاق کی صورت میں اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت میں۔ اور کیا خوبصورت انداز اور وہ وقت ہے، حالانکہ یہ اس وقت بشارت آئی ہے جب حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی، اور فرشتے جو ہیں وہ عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف، لیکن اس وقت حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کے والد بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کا نام بھی رکھ دیا گیا اور ان کی بشارتیں بھی دی۔ تو یہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تحائف۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب بشارت ملی، اہلیہ بھی قریب کھڑی تھیں، مسکرا رہی تھیں، قرآن کریم میں فرمایا، اور یہ ہے کہ ایک تو بیٹا نہیں مل رہا، ملنے پہ آیا تو ساتھ پوتا بھی، تو یہ عنایات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت رفقہ ان کا نام ہے، اور حضرت رفقہ جو ہے وہ بھی ایک خوبصورت کہکشاں کے اندر ہے، اور وہ دیکھیے کہ آپ بھی اسی طرح ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے جن کے سسر نبی، دادا سسر بھی نبی، جن کے خامد بھی نبی، جن کے بیٹے بھی نبی۔ اچھا، کچھ سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ ان کے والد وہ بھی نبی تھے، بتویل وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی بھتیجی تھیں رشتے میں، لیکن جو ہے ان کی بیٹی نہیں تھی۔ ظاہر خاندان تو صالحین کا ہے نا، اور اسی طرح ایک اور بھی خاتون گزری ہیں اس سے ماقبل جن کو اللہ نے ایسی سعادتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی لخت جگر جن کی ولادت حابیل کے ساتھ ہوئی، اور وہ ہے تو آمہ جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے والد بھی نبی ہوئے، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام ان کے بھائی تھے، وہ نبی ہوئے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ جو حابیل تھے وہ شہید ہو گئے، تو ان کا نکاح پھر حضرت حابیل سے کیا گیا، تو وہ پہلے بھائی تھے، بعد میں رشتہ خدابندی کے تحت ان کے خامد ہوئے، وہ بھی نبی ہوئے، اور ان کے بعد حضرت انوش آئے ان کے بیٹے، تو ان کو بھی شان نبوت ملی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جہاں تک ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اللہ کو 12 خوبصورت بیٹے بھی عطا کیے، اور ایک انتہائی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو علم اپنے گھر سے ملتا ہے، ودیعت ہوتا ہے،
اس میں سے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنتے ہی فرما دیا تھا لا تقصص رؤیا کا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھائی جیسے بھی تھے وہ تعبیر الرؤیا کے ماہر تھے، تعبیر الرؤیا کے ماہر تھے کہ خواب تم بتاؤ گے فوراً تعبیر سمجھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو صحبت ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے، تو اچھی صحبت میں رہنے کی کوشش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جامی صاحب، میں جب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تو دو چیزیں خاص طور پر میرے لیے بڑی کشش کا باعث بنتی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں بھی تسلسل آگے نسل در نسل ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک تو یہی خواب ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی خواب دیکھے، ٹھیک ہے، اور تعبیر الرؤیا کا علم آپ پر کس قدر کھلا تھا، اور اس سلسلے میں جس تدبر کا اور جس فراست کا ذکر برکاتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کیجیے گا حکمت اور مصلحت کے تحت، یہ بھی کیسی بات ہے۔ پھر یہ صفت آگے کس قدر ابھر کر ہمیں ملتی ہے حضرت یعقوب کے نور نظر حضرت یوسف علیہ السلام میں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب سے جو اپنے بھائی کی ایک مخاصمت کہہ لیجئے یا تھوڑی سی ناپسندیدگی کہہ لیجئے، وہ بھی متوارثاً آگے ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کو ایک رنجش سی تھی اور وہ ایک رشک کرتے تھے یا حسد کرتے تھے۔ تو آپ ذرا قرآن کریم میں جو ذکر آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ بطور خاص ارشاد فرمائیے، اور جو بھائی کے ساتھ مراسم تھے اور وہ جو ہجرت کا سبب بھی بنا، اور کچھ وہ تفصیلات عنایت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب آپ نے بہت خوبصورت تمہید ارشاد فرمائی، اور پھر ہمارے قبلہ برکاتی صاحب نے بڑا خاص رنگ اس میں بھرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ جس طرح فرمایا گیا کہ 16 آیات میں کیا، تو ان میں چند آیات کا میں ذرا اشارہ کروں۔ ایک آیت تو سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 132 ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وفات کے وقت اپنے بچوں کو وصیت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی رویہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تھا کہ آپ نے وفات کے وقت باقاعدہ ان کو وصیت کی کہ اپنے معبود حقیقی کو نہ بھولنا، سبحان اللہ، میرے معبود اور آباء و اجداد کے معبود کو نہ بھولنا، اور اس دین سے روگردانی نہ کرنا۔ قبلہ نظامی صاحب، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب والدین باقاعدہ وصیت کر کے نہیں جاتے، تو قرآن مجید کا اس فعل کو باقاعدہ نقل کر کے اذ حضر یعقوب الموت کی آیات کے تحت یہ بتا کر وصیت کو غیر معمولی اہمیت بھی دی، اور وصیت کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے ان کی دور اندیشی کا بھی پیغام دیا۔ جامی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی وصیتیں ملتی ہیں، جی ہاں، اور اسی کی پیروی میں جی ہاں، صالحین امت نے بھی وصایا لکھے ہیں۔ ان میں 99% وصایا کا تعلق دین سے ہے، دین سے، عقیدے سے ہے، جی ہاں، حسن عمل سے ہے، بالکل ٹھیک، دنیا کا کوئی گزر اس میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ کیا رنگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمیں جو بنیادی طور پر دنیا میں زندگی گزارنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کے مطابق اور صرف مادی تقاضوں کو ترجیح دے کر زندگی نہیں گزارنی۔ جو ڈیکورم اللہ کے نبی دے گئے ہیں، یہ آیت ویسے تو نہیں تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیاوی بھلائیاں، اخروی بھلائیاں اور دوزخ سے نجات، یہ نسخہ کیمیاء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں بھی آپ کے محبوب صوفیاء کا کہنا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 بالکل آپ کی توجہ ہونی چاہیے دنیا کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جائز اور حلال طریقوں سے، حلال طریقے سے، کیونکہ آتنا فی الدنیا حسنہ ایک جزو ہے آیت کا، 2 اجزاء کا تعلق عالم آخرت سے ہے، آخرت سے، بالکل ٹھیک۔ دوسرا، قرآن مجید نے جن مقامات پر آپ کا تذکرہ کیا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام ہدایت بنایا ہے
اور انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، آپ کو منصب رسالت عظمیٰ پر جو بٹھایا گیا، اس تسلسل کو جب بھی قرآن نے بیان کیا تو جن انبیاء کے نام لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی سر فہرست آیا، بے شک، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ دوسرا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں یہود و نصارہ جب اپنے دین کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم بالکل اسی دین پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تھے، تو ہم نے کوئی تعریفات نہیں کی۔ تو قرآن نے اس بات کا رد کیا کہ نہیں، تم اس دین پر ایک تو نہیں رہے ہو، دوسرا وہ تاثر دیتے تھے یہود و نصارہ کی شکل میں دین کی فائنل شکل طے ہو گئی ہے، اب اجرائے نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو بھی قرآن نے باقاعدہ موضوع بحث بنا کر اس کا تذکرہ فرمایا، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آیا۔ اس کے علاوہ پھر جہاں بھی نزول ہدایت اور نزول وحی کے احکامات آئے اور اللہ کے ایک نظام بیان ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی کثرت انبیاء کے ضمن میں آیا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جس دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے پابند بنائے گئے ہیں، اس ملت ابراہیمی کے تسلسل میں یعقوب علیہ السلام بھی کھڑے۔ اسی طرح قرآن نے اس موضوع کو مزید آگے یہاں تک بھی پھیلایا کہ یہ جو خوبصورت آپ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود بتایا کہ ہمارے خاندان والوں کو تعویل احادیث کی بھی جو صلاحیت دی گئی ہے، اس تعویل احادیث کی صلاحیت میں اور اجتباء کے دائرے میں جن شخصیات کا تذکرہ آیا، وہاں بھی یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب کا تذکرہ۔ توحید کے دلائل جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ توحید کے دلائل جو وہبی طور پر آ رہے تھے، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ جناب زبیر صاحب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ازدواجی زندگی اور تبلیغی سرگرمیاں، اشاعت دین کے لیے آپ کی کاوشیں، تربیت اخلاق کے لیے جو آپ کے پیغامات ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے والد گرامی اور والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے، تو انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ حران چلے جائیں۔ تو حران جو ہے یہ میزوپوٹیمیا، اپر میزوپوٹیمیا، یعنی ترکی اور شام کی جو پٹی ہے وہ سرحدی اس کا علاقہ ہے کہ آپ یہ تو خاندان ہی تعمیل کرنے والوں کا ہے، تعمیل کرنے والوں کا، یعنی یہ آپ کا پہلا سفر تھا اور 20 سال آپ پھر اپنے والدین سے جدا رہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے غم سے ہیں، اور بھائی سے تھوڑی سی معاصرت کہہ لیں آپ، معاصرانہ چشمت کہہ لیں، اس وجہ سے ان کی طرف سے جی ان کی طرف سے والد اور والدہ نے پھر آپ کو کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں۔ تو حضور ابھی جو جامی صاحب فرما رہے تھے اور برکاتی صاحب ذکر کر رہے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں کا رویہ ہے، اگر ہم یہ فرض کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض کیا کریں، یقیناً اپنے عہد کے یوسفوں کے یوسف ہیں، جی بے شک، اہل کتاب کا رویہ اس یوسف زمانہ کے ساتھ بھی وہی رہا جو حضرت یوسف کے ساتھ رہا ان کے بھائیوں کا، ارشاد کیجیے۔ جی دیکھیں، حضرت اسحاق نے بھی وہ تھوڑا سا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو حضرت یوسف کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا پدرانہ شفقت میں تفاوت بھی تو بھائیوں نے دیکھا نا، ڈیٹیکٹ کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ محبت سے نوازا، تو یہ ایک نیچرل جذبہ ہے۔ تو جب آپ حران جا رہے تھے تو رستے میں جو موجودہ یروشلم ہے، اس کے پاس سے جب آپ گزرے تو ایک جنگل سا تھا، وہاں پہ آپ نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیں، تو ایک پتھر کے ساتھ سر لگا کے آپ سوئے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے آسمان تک، اور اس سے فرشتے اتر بھی رہے ہیں اور اس پہ چڑھ بھی رہے ہیں، اور پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے اے یعقوب تجھے برکت عطا کر دی، اور آپ اتنے خوش ہوئے اس خواب سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اسی مقام سے آسمانوں پہ گئے، ماورائے فلک گئے۔ جی بے شک، بے شک۔
تو پھر آپ جب اٹھے تو آپ نے یہ منت مانی کہ میں اس جگہ پہ اللہ کا گھر تعمیر کروں گا، اگر میں صحیح سلامت اپنے والدین کے پاس واپس آیا تو اسی رستے سے گزروں گا اور ادھر اللہ کی عبادت گاہ میں تعمیر کروں گا، اور آپ نے یہ بھی منت مانی کہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ میں پھر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اور جب آپ پھر حران آگے اپنے ماموں لابان کے پاس، تو پھر وہاں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو یکے بعد دیگرے آپ کی ان سے شادی ہوئی، اس میں حضرت لیا ہے اور پھر حضرت راحیل ہے۔ حضرت لیا سے آپ کے 6 جو ہے بچے ہوئے اور ایک بیٹی بھی ہوئی، اسی طرح سے 2 بانیاں تھیں، بلہا اور زلفا، ان سے 2 بچے ہوئے، اور پھر جو حضرت راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام متولد ہوئے، اور پھر حضرت بنیامین بھی، یہ سگے بھائی تھے جی یہ سگے بھائی تھے۔ اور ادھر آپ 20 سال رہے، یعنی پہلے 7 سال آپ نے بکریاں چرائیں تو ایک بہن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، پھر 7 سال چرائیں، 14 سال اور 6 سال اس کے بعد رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ واپس آ جائیں کنعان میں۔ تو جب آپ واپس کنعان میں آ رہے تھے تو آپ کو رستے میں خیال آیا، کیونکہ آپ کا قافلہ چل رہا تھا، تو آپ کے بھائی عیس نے دیکھا، کہا کہ یہ کون سا قافلہ آ ہے، تو اپنے لوگوں کو بھیجا، انہوں نے بتایا کہ یہ تو کوئی ہیں یعقوب جو کنعان میں آ رہے ہیں، اور جو غلام ہیں اس کے۔ جی بالکل بالکل۔ تو انہوں نے بھائی نے کہا اچھا، انہوں نے 400 لوگوں کو لے کے ان کی طرف بڑھے، تو حضرت یعقوب نے اللہ سے دعا کی کہ بھائی کے دل میں اس وقت 20 سال پہلے ناچاکی تھی، اللہ تعالیٰ آپ تو اس کو محبت میں بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، بھائی نے بلکہ استقبال کیا، آپ نے بھائی کو کچھ بھیڑیں بکریاں دی جو آپ کے سسر نے آپ کو دی تھیں، تو وہ بھی خوشی ہوئے، انہوں نے بھی آپ کو تحائف دی، اور جب وہاں سے نکلے تو آپ پھر وہ یروشلم کے علاقے اسی جگہ سے گزرے، آپ نے وہ پتھر ڈھونڈا، ادھر آپ وہ جو وہ تھا پتھر جہاں آپ نے سر رکھا تھا، آپ نے تیل لگایا تھا تاکہ اس کی شناخت ہو جائے، اسے ڈھونڈ نکالا، اور پھر آپ نے وہاں عبادت گاہ تعمیر کی، اور وہاں پہ ہی حضرت بنیامین کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے حضرت راحیل دوران زچگی وہ ریلت کر گئیں، پھر ان کی بیت اللحم میں ادھر تدفین کی، اور وہاں سے پھر آپ اپنے والد گرامی کے پاس آئے۔ اس سارے عرصے میں ہمیں اطاعت جی آپ کی شخصیت میں جی ملتی بالکل، ہے، سبمیشن، صداقت، جی بالکل، ایثار جی بالکل، اور خدمت۔ جی بالکل، پھر والد گرامی کی آ کے خدمت کی، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے، پھر وہ ریلت کر گئے، پھر منصب نبوت کی ذمہ داریاں آپ پہ پڑیں، اور پھر آپ کو کہا گیا ہے اولی الایدی والابصار کہ آپ قوت عمل والے ہیں، آپ بصیرت والے ہیں، پھر آپ کو وصیت توحید، امامت ہدایت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور پھر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اچھا وہ ہمارے لیے آج بھی نمونہ ہے جو ہماری گدی نشین ہے، اسپیشلی ان کے لیے کہ بیٹوں کو بلا کے کس طرح سے وصیت کرتے ہیں، اور ان کو کہا کہ جو ہے فلا تموتن الا مسلمون، کہ مرنا تو صرف مسلمان ہی مرنا۔ پھر آپ نے ان کو یہ وصیت کی، جو آپ نے وصایا کی بات کی، تو آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا سب تک۔ دیکھیے نا حضور، ہمارے تو صوفیاء کے ہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن عربی جی بالکل رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے ہی ہیں کہ پورا ایک وصایا ادب ہے۔ جی بالکل ویسا ہی ادب ہے، اور یہ جو روحانی وراثت ہے اس کا ہم ادھر سے ہی دلیل لیتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی اولاد میں، ان کے خاندان میں یہ سلسلہ چلا، تو یہ روحانی سلسلے کا تسلسل آگے چل سکتا ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو اوصیکم کہہ کے، جی بالکل، اور کبھی عمومی طور پر آپ کے جو آخری ظاہری لمحات ہیں اس میں کیا ارشادات فرمایا، نماز کا، غلاموں کا، اپنے جیسا سمجھنے کا، کمال ہے، یعنی پیغمبرانہ شان۔ سچ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ، ہمارا سارا علم، ہمارا سارا تقوی اکٹھا ہو کر بھی کسی نبی کے علم اور اس کے تقوی کے ایک ذرے کے برابر جی بے شک بے شک، نبی تو نبی، نبیوں کو دیکھنے والوں کے برابر نہیں، بے شک بے شک۔ تو عجیب و غریب یہ دیکھیں آپ نے وہ صبر جمیل، اور وہ اپنے بیٹوں کو جو آپ نے وصیت کی، دیکھیں اللہ پہ توکل، حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ تھا، بتاتے تھے کہ اب وہ اس طرح کر رہے ہیں، وہ اس طرح عمل کر رہے ہیں، اور جو دوسرے بھائی وہ کہتے تھے کہ شاید انہیں تھوڑا سا جنون ہو گیا، لیکن آپ تو ان کی خوشبو کو وہاں سے سونگتے تھے۔ اور محی الدین ابن عربی نے کہا کہ جس طرح یمن سے بوئے رحمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، آپ کو بوئے یوسفی اسی طرح سے وہاں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، درود پاک سننے کی سعادت آپ بھی حاصل کریں گے، ہم بھی اس میں شریک ہوں گے۔ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ پاکیزہ خوبصورت تذکرہ اسی طرح جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب کو ہمارے شاعروں نے بھی، دنیا بھر کے شاعروں نے بھی اپنی شاعری میں مختلف انداز میں ان کا ذکر کیا ہے، تو چند اشعار سنیے حضرت شاہ تراب علی قلندر کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس نے کوئی یوسف کوئی یعقوب بنایا، اس نے مجھے طالب تجھے مطلوب بنایا۔ تو یہ تلمیح کے طور پر عشق یوسف اور عشق یعقوب موجود ہے۔ شرف الدین مضمون اردو کے ایک قدیم شاعر ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے ان کا۔ ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ یہ محض شاعری ہے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ صبر ایوب کہاں اور ہمارے صبر کہاں، گریہ یعقوب کہاں اور ہماری آہوزاری کہاں۔ لیکن مقصود صرف یہ ہے کہ یہ محبت کی اور عقیدت کی زندہ مثالیں ہمارے شعر و سخن میں، علاقائی ادب میں، ہمارے گیتوں میں آج تک موجود ہیں، اور آسمانی کتابوں میں ان کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ یہ جو انسانی کاوشیں ہیں، محبت کی یہ جو پیشکشیں ہیں، ان میں بھی آپ کا ذکر اسی طرح برقرار ہے۔ حضرت برکاتی صاحب، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی فضل ہوئے ان میں سے ایک آپ کی کثرت اولاد بھی ہے، تو آپ کی اولاد کا تعارف کروائیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کچھ ذکر ہو اور جمال بکھرے جلوہ فگنی ہو، ان کی سرگزشت کتنی طویل ہے، اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے وہ مراحل کتنے کٹھن ہیں، ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اگر بات کی جائے اولاد کے حوالے سے، خصوصاً حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے محبت کے حوالے سے، تو یہ چیز ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ ابتدا میں ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، سورج اور چاند دیکھے ہیں، رأیتہم لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک تو اس میں عقیدہ توحید کی بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے جو ہیں وہ بھی عقیدہ توحید کے عین مطابق ہیں۔ بے شک آپ فرما رہے رأیتہم لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں۔ تو یہ ایک عقیدہ توحید اس پہ قائم رہنا چاہیے پوری امت کو قیامت تک کے لیے۔ پھر اس میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب فرمایا تھا، جب وہ آیا آپ کے پاس ابو لولو فیروز، اس نے کہا تھا ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ جس کی مشرق اور مغرب تک شہرت ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا جائے، ابھی تو فرمایا جرم نہیں کیا تو پکڑو گے کس میں؟ تو یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی آ رہی ہے۔ آپ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ جو خواب ہے اس نے سچ ہونا ہے، اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ نے قبل از وقت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا کہ انہوں نے میرے اس بیٹے کو، جس کو شان نبوت سے اللہ تعالیٰ سرفراز ازل سے کر چکا، اس کا اظہار ہونا ہے اور یہ اس کے ساتھ عداوت کریں گے، تو لہٰذا ان کو پکڑ لیا جائے۔ نہیں، جب تک جرم نہیں ہوا تب تک آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے۔ جہاں تک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے، تو کیا حسن ہے، کیا رعنائی ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہی میں سمجھتا ہوں لاکھوں جملوں پہ بھاری ہے۔ آپ نے جو معراج سے واپس آ کے فرمایا تھا کہ میں نے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ نے حسن کا وافر حصہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، جس کو حسن مجسم جو ہے وہ وافر حصہ قرار دے دیں تو اس سے بڑھ کے اور حسن، اور پھر حسن بھی وہ جو دیکھ کے بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن صرف اس وقت نہیں تھا، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ قائم و دائم ہے، شب معراج میں اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایسا بھی آپ کا کوئی ارشاد مبارک ہے کہ میرے بھائی یوسف سبی ہیں اور میں ملی ہوں؟ کیا بات! تو سبھی تو صبح جب سورج پھوٹ رہا ہو تو اس وقت جو وہ کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کا حسن جو ہے وہ دنیا کو قوت اور طاقت دینے کا باعث ہے، ایمانی قوت میں حرارت پیدا کرنے کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو محبت تھی
جو ان کے ساتھ آپ کو خصوصی شغف تھا، بے شک اس میں یقیناً ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ شان نبوت سے متصف تھے اور یعقوب علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی تو واضح کر دی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ منصب ایسے ظاہر نہیں ہوگا، اس کے لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنا پڑے گی، راستے کی سہولتیں برداشت کرنا پڑیں گی، اور پھر اس وقت ان کو ایک طویل عرصہ جو ہے وہ قیدوں میں گزارنا پڑے گا، تب جا کے یہ خواب سچا ہوگا۔ تو آج اگر کوئی خواب اچھا دیکھتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنے کے لیے وہ تیار رہے، اور اسی صورت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اچھے خواب دیکھنا اچھے لوگوں کی ہی سبحان اللہ سبحان۔ جامی صاحب بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی برکاتی صاحب نے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، بالکل ٹھیک، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تب نہیں، تو یہ کیا آزمائشیں تھیں، اور اس میں عظمت کردار حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وسعت اخلاق، صبر و تحمل، آپ کی دعائیں، آپ کے صبر کو صبر جمیل کہا گیا، جو قیامت تک صبر کے ساتھ متصل ہو گئی صفت، اور آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہمیشہ رہتی ہے رب کی عطا اور وہب کی ہر وقت بارش، سبحان، اور دوسرا رہتا ہے کہ بندے کی طرف سے کسب اور محنت کی مشقت۔ جب یہ دونوں کڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں وہاں پھر رزلٹ سامنے آتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام آزمائش ہوتا ہے، نظام تکالیف ہوتا ہے، یہ رحمت کے حصول کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ یعنی جس میں کہہ لیں کہ رحمت الہی تو اب بھی برسنے کے لیے تیار ہے، صرف طہارت ظرف چاہیے، اللہ اکبر، پختگی ظرف چاہیے۔ جامی صاحب پھر جو رحمت للعالمین ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشوں سے وہ سب سے گزرے، زیادہ آزمائش آپ پر ہے، صلی اللہ کیونکہ علیہ اس کی وجہ وسلم۔ یہ ہے کہ رحمت کے برسنے کے لیے جس محبت اور محل کی ضرورت ہے اس کو آزمائشوں کی راہ سے گزارنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا گیا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام آزمائشوں پر پورا اترے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے نظام قدرت بھی سمجھا رہا ہے کہ رہتا تو میرا انتخاب ہی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ انتخاب میں بغیر میرٹ کے کرتا ہوں، تو انتخاب کے میرٹ کے لیے میں آزمائشوں سے گزار کر بھی بندے کی فطرت کو چیک ضرور کرتا ہوں، تاکہ جہاں نعمت رکھی جانی ہے اس ظرف کو کھٹکھٹا کر بھی دیکھ لیں کہ وہ صاحب اسرار بھی ہوگا، صاحب حکمت بھی ہوگا، صاحب فیض بھی ہوگا، اور دنیا کے آزمائش بھرے ماحول میں کسی آزمائش سے لڑ کھڑائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، مایوسی کا جملہ نہیں کہے گا، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم آہنگ اور موافق کھڑا ہوگا۔ یہ رنگ جہاں بھی نظر آتا ہے، اور اس کی ہمارے دبستان اسلام میں تو سب سے بڑی مثال حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن اس کو آپ دبستان سابقہ میں دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ پورا نظام آزمائش، نظام تکالیف اور نظام چہارگانہ ایسا جچا نظر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار کا حسن، ایثار کا حسن، کمال، قربانی کا حسن، نرمی، لطافت، تحمل کا حسن، یعنی ہر اصطلاح جو اپنے معنی کے لیے شواہد چاہتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ذریعے اپنا معنی بیان کرے، ورنہ ایثار کی بات سمجھ نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں بھائی کی طرف سے تکلیف ہو، کیا حکمت عملی ہے، بیٹوں کی طرف سے تکلیف ہے، کیا حکمت عملی ہے۔ حضور والدین سے یہ عرض نہیں کیا
کہ جو بھائی باعث تکلیف ہے جی ہاں۔ آپ اس کو حکم دیں کہ وہ کہیں جائیں. بالکل ٹھیک، آپ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا، بالکل ٹھیک. ظاہراً میں مظلوم ہوں، جی ہاں، تو مظلوم ہجرت کر رہا ہے اور تعمیل کر رہا ہے ماں باپ کی. ماں باپ. اور ساتھ دیکھیں اصل جو کمال ہوتا ہے نا قبلہ نظامی صاحب، مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے. ہائے یعنی مسئلے کو حل کرنے کی جو حکمت تھی کہا، وہ آپ کو بہت زیادہ تھی. سبحان اللہ. اس لیے حالانکہ بیٹوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بیٹے ساتھ رہے، ہاں ان سے ناراض نہیں ہوئے، بے شک. ایک قطعی کلامی نہیں کی، ان کو دھتکارا نہیں، سبحان اللہ. بلکہ ان کے صبر کو دیکھ اللہ کر حد اکبر، ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ ساری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اور بلکہ صوفیاء نے تو یہاں کچھ محبت برے یہ جملے بھی کہے ہیں، ابن عربی کا چونکہ جی، نام آیا جی، جی. کہ اصل میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے اور محبت الہی کے درمیان ہائے، جب یعقوب علیہ السلام کے جو بیلنس کی کیفیت اللہ تھی، اللہ. اس کو بھی توازن میں لانا ضروری تھا. ہائے ہائے. بیٹے سے محبت ضرور کریں لیکن محبت کی ترجیح میں رب کی طرف میلان غالب ہے. اللہ اکبر، اور اللہ اس پر بھی آپ ثابت کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے آپ نے وہ جو جملے فرمائے، انما اشکو بسی حزنی الی اللہ. مطلب یہ تھا کہ مجھے آزمائشوں سے تو گزارا گیا ہے، نہ میں محبت الہی کی جگہ سے پیچھے ہٹا ہوں، نہ میں محبت حضور آپ یوسف سے اپنی پیچھے ہٹا زبان ہوں. سے فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ آیت مبارکہ جو دعائے یعقوب علیہ السلام ہے، دکھ تکلیف کے وقت پڑھا کریں. پڑھا کریں. آپ فرمائیں، یہ دہرائیں. مجرب ہے جی. اللہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. اور اس آیت کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی دفعہ ترجمہ نہیں کی گئی. اللہ اکبر. تو لہٰذا جن کو تکالیف ہیں، جن کو پریشانیاں ہیں اور گھروں میں لا علاج مریض پڑے ہیں، چونکہ یہاں بھی آزمائش کی نوعیت لا علاج جیسی بے تھی، شک ایسا ہے. لیکن بینائی تک مدھم ہو گئی. جی. لیکن اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام نے صبر کا ہاتھ آہا. اور رضائی الہی کا دامن نہیں چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبیر صاحب، اتنی بڑی آزمائش، رو 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 کے آپ کا برا حال ہو گیا ظاہراً، اور بینائی پر اثر بھی پڑا. پھر پیراہن یوسف چلا مصر سے، اس کی خوشبو پہنچی، اس کی اطلاع دی. جی بالکل. پھر وہ پیراہن آنکھوں پہ آیا تو بینائی بالکل یوں ہو گئی جیسے عہد جوانی میں تھی. پھر آپ مصر تشریف لے گئے اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں قیام کیا، شرف بخشا سیدنا یوسف کو، وہاں وصال ہوا. ارشاد کیجئے. جی آپ مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس 17 سال رہے ہیں. 17 سال. 17 سال رہے ہیں اور پھر وہاں آپ نے رحلت فرمائی ہے. اور جب آپ مصر گئے تھے تو 93 نفوس تھے آپ کے ساتھ، سارے اچھا. بچے اور فیملی ملا کے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے تو 6,70,000 تھے. اللہ. تو اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے دی. تو 17 سال کے بعد جب آپ نے رحلت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ مجھے ارض مبارکہ، ارض مقدسہ میں لے جائیں، اللہ. ادھر میری تدفین کرنی ہے. تو پھر آپ کو لکڑی کے تابوت میں، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ لکڑی کا تابوت بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو لکڑی کے تابوت میں پھر آپ کے جسم عطر کو ہیبرون جس کو کہتے ہیں، اور پرانا نام اس کا الخلیل ہے، اور اس کو ٹوم آف پیٹریارک بھی کہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیں حرم ابراہیمی بھی اس کا نام ہے. اور کیف آف مکفلہ یہ تھی، ایک غار تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدی تھی، اور اسی غار کے اندر آپ کی تدفین ہوئی. حضور پھر یہ بھی ہوا کہ صالحین کی قبور کے قریب دفن ہونا یا اپنے والدین کی قبور کے قریب دفن ہونے کی خواہش کرنا بھی پسندیدہ ہے. جو یہود تھے پھر وہ کہتے تے کہ ہمیں بھی ارض مقدس میں ان کی سنت ہے، ہمیں بھی لے کے جاؤ تابوتوں میں. تو پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑا. تو اس سے دیکھیں جو قبور کی زیارت ہے اس سے جو ہے روحانی فیض حاصل کرنا ہے، اس کی تو مشروعیت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. بے شک. صلحاء کی اور انبیاء کرام کی اس کی تو مشروعیت ہے، اور اس سے ویسے بھی رقت قلبی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام خود ساتھ آئے. جی حضرت یوسف علیہ السلام خود ساتھ. جی بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام خود آئے. اور یہ بھی ایک بڑا دلچسپ بات ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ بھی قاصد بھیجنا، یعنی جب آخری وقت ہے تو قاصد بھیجا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک وفات نہ دینا، تاکہ اللہ کے حضور بندہ، حالانکہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ تو معصوم ہیں، لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کچھ گزارشات کریں. حضور تو امام حسین بھی تو ایک رات مانگتے ہیں. بالکل بالکل بے شک. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اسرائیل علیہ السلام سے جب یہ کہا اور آخری وقت وہ آئے تو انہوں نے کہا بھائی اب یہ تعلیم امت کے لیے. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا قاصد بھیجوں گا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کے بالوں میں
چاندی اور سفیدی آئی ہے، یہ کاسد یہ کاسد نہیں ہے۔ اور یہ جو جنازے اٹھتے تھے، اور یہ جو آپ کا جسم کمزوری اور ناتوانی اور اضمحلال آپ میں پیدا ہو گیا تھا، یہ کیا اس کا نشان نہیں تھا؟ تو یہ آپ نے تعلیم امت کے لیے ایک واقعہ ہے۔ تو پھر آپ ہیبرون میں جو جگہ اب شام اس کو کہتے تھے، ویسے یہ فلسطین میں ہے، وہاں پر آپ کی تدفین۔ اسی لیے پھر محبت کی جاتی ہے اس سرزمین سے، بالکل، اس کا تقدس بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مساجد ثلاثہ ہے نا، ان کی تو بڑی فضیلت ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے، بارکنا حولہ، جی الذی بارکنا حولہ۔ اب دیکھیں نا، اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے اطراف میں برکت ہے، اس کا مطلب ہے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ الذی بارکنا حولہ جو آپ نے فرما دیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ پھر سارا سلسلہ نبوت آپ کی اولاد میں چلا، اور سیدنا اسماعیل کو دیکھیں سب سے پہلے تو امیڈیٹلی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر پھر اسی میں، اس میں لاوی میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہے، پھر حضرت یحییٰ ہے، حضرت زکریا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ سارا سلسلہ ادھر ہی ہے، اور آپ نبوت کا پھر مدار تھے بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسول کریم خاتم سرتاج انبیاء آئے نا جی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاندان پاک سے، جس کا آپ بھی ایک جزو ہیں، بڑی محبت تھی۔ جی بے شک، ابھی انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم 4 دفعہ فرمایا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اسماء گرامی بھی لیے، جی بالکل، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور حضور چونکہ قرآن کریم میں یہ اسماء مبارک آئے ہیں، بے شک تو صرف یعقوب کہیں اس نیت سے کہ قرآن کریم کا لفظ ہے تو 50 نیکیاں تو اس پہ ملیں گی۔ بالکل ملیں گی، بالکل اسی طرح سے ملیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی عنایت، میں بہت ممنون ہوں، بہت ہی ایمان افروز گفتگو ہوئی۔ ناظرین مکرم، ایک خبر غم ہے جو ہم سب کے لیے بہت ہی دلگداز ہے۔ 92 نیوز چینل کے اس پروگرام صبح نور کے ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی اور آپ کی جانی پہچانی محبوب شخصیت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ عین عید الاضحیٰ کے دن رحلت فرما گئے ہیں، بارگاہ الہی میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کئی اشروں سے دین کی خدمت کے لیے امامت اور خطبہ کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، وہ بھی ادا کیا، اس کے بعد قربانیاں کروائیں، اس کے بعد عیدی کا انتظام کیا، اس کے بعد ریڈیو پاکستان پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ زندگی کا آخری لمحہ تک انہوں نے متحرک گزارا۔ اللہ نے ان کی عمر میں اور ان کے وقت میں بہت برکت دے رکھی تھی۔ 80 سے متجاوز سال ان کی عمر تھی، لیکن جوانوں جیسے لگتے تھے، تشریف لاتے تھے ہمارے پاس تو ہم سارے ان کو ایک شجر سایہ دار محسوس کرتے تھے۔ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی، اور ان کی پرمغز گفتگو سے ہمارے پروگرام کا جو علمی وقار ہے اور استنادی مرتبہ ہے وہ بھی بہت بڑھتا تھا۔ صالح انسان تھے، سیلف میڈ آدمی تھے، ساری زندگی انہوں نے وقف کر رکھی تھی دین کی خدمت کے لیے۔ بہت غیر جذباتی عالم دین ہونا آج کل اسلام کے لیے ایک نعمت ہے اور برکت کا باعث ہے۔ جتنے ہم جذباتی ہو کر بالائے طاق رکھ دیں گے مصلحتوں کو اور حکمتوں کو، وہ ہمارے دین کے لیے ظاہری طور پر اگر کوئی فائدہ دے گا تو دے گا، گہرا فائدہ نہیں دے گا۔ پروفیسر سعید احمد خان ایسے ہی ایک دھیمے مزاج کے، سراپا اخلاص، ملنسار، عیسیٰ، محبت کے پیکر تھے۔ ہمیشہ وقت پر تشریف لاتے تھے۔ وقت اور وعدے کی پابندی یعنی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، اور اتنی زیادہ ان کی سرگرمیاں تھیں۔ ایک طویل عرصہ انہوں نے پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیں اور کتنی ہی نسلوں کو فیضیاب کیا۔ تقریباً 50 سال سے زیادہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیکچرز وہاں محفوظ ہیں۔ اور ناظرین مکرم، یہ وہ زمانہ ہے جب ریڈیو پاکستان ایک ادارے کی حیثیت رکھتا تھا، ایک تربیت گاہ تھا، ایک ورکشاپ تھا۔ اور اسی طرح پی ٹی وی سے اور دوسرے چینل سے بھی ان کی خدمات رہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جب بھی ہم میں سے کوئی انہیں عاجزانہ درخواست کرتا تھا کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو وہ بلا توقف چلے آتے تھے، نوازتے تھے ہمیں، اور ہم سب اس کو اپنا ذاتی نقصان محسوس کر رہے ہیں۔ صبح نور کی ٹیم بھی
92 نیوز کے مالکان بھی اور پورا یہ ادارہ ان کے غم میں بہت سوگوار ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صالحیت کی بنیاد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ختم نبوت پر گہرے ایمان کی وجہ سے، خدمت خلق کی وجہ سے، فلاحی اور رفاہی کاموں کی وجہ سے اور دینی سرگرمیاں جو بے لوث تھیں ان سب کی وجہ سے ان کو ان کی مغفرت فرمائے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کا مقدر کرے گا اور ہم سب کو ان کے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کتاب الشفا سے ناظرین مکرم جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد کثرت سے یہ کلمات یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، تقوی رب جلیل سے خوف کھانے، وحی الہی پر عمل کرنے، تھوڑے پر قناعت کرنے اور موت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ آج کے اخبار رونما 92 نیوز میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور استفادہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، جو ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں یہ ہمارے دل کی آواز بھی ہے اور ہماری زبان کی بھی آواز ہے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔